نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کے مصطفیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ طیبۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ ماہ ستمبر اہل پاکستان کے لیے دو طرح کی سرحدوں کی حفاظت کا پیام لے کر آتا ہے۔ 1965 کو پاکستان کے ہمسایہ ملک ہندوستان نے، انڈیا نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں حملہ کیا اور 6 ستمبر سے عرض وطن پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت پاک فوج نے اور پاکستان کے غیور عوام نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کی، اور اسی طرح بالخصوص چونڈا کے محاذ پر اور اس کے بعد لاہور میں برکی اس مقام پر محاذ جنگ زیادہ طویل تھا، حملہ زیادہ طاقتور تھا، تو سرزمین چونڈا میں تو کہہ لیجئے انڈیا کی فوج نے ٹینکوں کے ذریعے جو حملہ کیا تھا، تاریخ انسانی میں وہ سب سے بڑا حملہ تھا جو ٹینکوں کے ذریعے کیا جائے، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔
پاک فوج کے جوان، سرزمین سیالکوٹ کے غیور عوام، انہوں نے اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہو کر ملکی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ اور اس حوالے سے مورخین جو لکھتے ہیں وہ یہ کہ وہاں کے غیور عوام نے اپنے سینوں سے بم باندھ کر ٹینکوں کے سامنے لیٹ کر جام شہادت نوش کیا اور اپنے ملک کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا، اور دشمن کو منہ کی کھانی پڑی۔ برقی لاہور، عزیز بٹی شہید، اس کی بٹالین، انہوں نے اپنی ملکی سرحدوں کا دفاع کیا۔ پاکستان محفوظ و مامون۔ زمینی سطح پر شکست کھانے کے بعد انڈیا کی فضائیہ نے پاکستان پر فضائی حملہ کرنے کی کوشش کی۔ 8 جنگی جہاز انڈیا سے اڑتے ہیں اور پاکستان پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک اور جوان کو، ایم عالم، محمد محمود عالم، اسے یہ توفیق دیتی ہے کہ وہ 1 منٹ سے بھی کم وقت میں، 1 منٹ سے بھی کم وقت میں انڈیا کے 5 جہاز گرا دیتے ہیں، اور یہ آج بھی ریکارڈ ہے۔ ایم عالم کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج بھی ریکارڈ ہے کہ اتنے تھوڑے وقت میں دشمن کے 5 جنگی جہاز گرا دیے۔ فضائی طور پہ بھی حفاظت ہو گئی، بحری حصوں پر بھی جنگ کا سامان انڈیا کی طرف سے کیا گیا، اور پاک بحریہ نے اس کا دفاع بھی بڑی جواں مردی سے کیا۔ یہی سبب ہے کہ 1965 کے بعد 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان اور بری فوج کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ 7 ستمبر یوم فضائیہ کے طور پر منایا جاتا ہے، اور 8 ستمبر یوم بحریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی سرحدوں کی حفاظت، جو پاک سرزمین کے جوانوں نے، غیور عوام نے اور پاک فوج نے کی۔ اور ایک اور کام 7 ستمبر کو ہوا، 7 ستمبر 1974، اور وہ تھا اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت۔ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اور یہ وہ تاریخی دن تھا جس دن پاکستان کی قومی اسمبلی نے قادیانیت کے ماننے والوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ تاریخ اسلام میں محافظ ختم نبوت کے طور پر خلیفہ اول، پہلے مجاہد ختم نبوت بن کر سامنے آتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مسیلمہ کذاب، اسود انسی ایسے لوگوں کے خلاف باقاعدہ جنگ کی اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کا فریضہ کی حفاظت کا
فریضہ انجام دیا۔ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ غزوہ بدر سے لے کر خطبہ حجۃ الوداع تک جو 87 جنگیں لڑی گئیں، ان میں اتنے مسلمان مجاہدین شہید نہیں ہوئے جو صرف مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہوئی اس میں شہید ہوئے۔ اور ان شہداء میں 700 وہ اصحاب رسول تھے جو حفاظ قرآن تھے۔ 700، جس کا مطلب بڑا سادہ سمجھنے کا ہے کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی حفاظت ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے۔ آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد جو مدعیان نبوت کی فوج سفر موج آئی، 4-5-6 لوگوں نے جھوٹی نبوتوں کے دعوے کیے، ان کے خلاف اصحاب رسول میدان جنگ میں نکلے اور قربانیاں دی۔ تو اول مجاہد ختم نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ پھر اپنے اپنے زمانوں میں یہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر اپنے عہد مبارک میں ہی دے دی تھی کہ میرے بعد 30 لوگ ایسے آئیں گے جن میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا اور ہر کوئی جھوٹا ہوگا۔ وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ اور پھر تاریخ نے کروٹ بدلی، سرزمین پاکستان میں فتنہ قادیانیت نے زور پکڑا۔ 1952، 53، 54 تحریک ختم نبوت چلی۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ شان ختم نبوت کے تحفظ میں شہادت کا مقام پانے والے ہوئے۔ پھر مئی 74 میں ربوہ سے ایک اگلی تحریک کا آغاز ہوا کہ جب نشتر کالج میڈیکل کالج ملتان سے طلباء کا ایک قافلہ آگے سیر و سیاحت کے لیے مری کی طرف جا رہا تھا، ٹرین وہاں سے گزری تو ربوہ چونکہ مرکز قادیانیت کا، اور اس زمانے میں تو مسلمانوں کا وہاں داخلہ بھی ممنوع ہو چکا تھا، ربوہ ایک الگ ریاست کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ ٹرین وہاں سے گزری، قادیانیوں نے اپنا تبلیغی لٹریچر وہ مسافروں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ طلباء نے جب یہ دیکھا کہ قادیانیت کا لٹریچر ہمیں دیا جا رہا ہے، انہوں نے نعرہ رسالت، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت زندہ باد، یہ نعرے شروع کر دیے۔ ٹرین وہاں سے چلی گئی، مگر ان لوگوں نے، قادیانیوں نے اپنی جاسوسی ساتھ کی۔ ٹرین کی واپسی 7 دن بعد ٹرین واپس پہنچی 24 مئی 31 مئی 1974 ٹرین واپس پہنچی تو قادیانیوں نے پوری مسلح تیاری کر رکھی تھی اور ان طلباء کا انہوں نے پھر قتل عام کیا۔ خال خال لوگ بچے جو پھر واپس جانے والے۔ یہی چیز پھر آگے پاکستان کی سرزمین پر پھر تحریک ختم نبوت کی بنیاد پر۔ باقی تفصیلات
میں ڈسکس نہیں کر رہا، مگر یہ عرض کر دوں 1953 میں 10,000 اہل ایمان حفاظت ختم نبوت میں شہید کیے گئے اور حکومت وقت نے سارا کچھ کیا۔ 74 میں تحریک چلی، عوامی سطح پر بھی تحریک اپنا کام کرتی رہی اور پارلیمنٹ کی سطح پر بھی اس تحریک نے کام کیا، اور امام اہل سنت الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی ان کی قرارداد پر پاکستان کے پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا، غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا۔ 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے حفاظت کے حوالے سے تاریخ میں اب یاد رکھا جائے۔ بات کو آگے چلا رہا، یاد رکھ لیں قرآن کریم کی ایک آیت کسی بھی حکم کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک آیت کافی ہوتی ہے کہ یہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دے دی اہل ایمان پر وہ عقیدہ رکھنا، وہ نظریہ رکھنا اور اسی عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر اپنے عمل کو استوار کرنا، یہ واجب اور فرض اور لازم ہو جاتا ہے۔ رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت، اس پر قرآن حکیم کی 110 آیات 110 آیات بطور دلیل پیش کی جاتی ہے، اور 200 سے زائد 230 احادیث مبارکہ آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت کو بیان کرتی ہے۔ اور وہ آیت کریمہ جس آیت کریمہ میں قطعی طور پر بڑے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو بیان کیا گیا ہے، وہ سورہ احزاب کی آیت 40 ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، اور لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سلسلہ نبوت و رسالت کے آخری فرد ہیں، سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کرنے والے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ تو واضح اور دو ٹوک لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِن رسول اللہ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، آخری نبی ہے، بیان فرما دیا۔ اب اگر کوئی صاحب ایمان رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے حوالے سے ایک لمحہ پر کو بھی شک میں مبتلا ہوا، وہ ایمان سے گیا، وہ ایمان سے گیا۔ یاد رکھ لیں آقا علیہ السلام کی شان ختم نبوت یہ ایسی شان ہے کہ جس پر دین اسلام کی ساری بنیادیں استوار ہیں، ساری بنیادیں استوار ہیں۔ دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کی نعمت تمام ہو گئی، اتممت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بطور
دین قیامت تک کے لیے پسند فرما لیا، وردیت لکم اسلام دین، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین، اللہ کی نعمت کا مکمل ہونا، دین کا کامل ہو جانا، یہ سارے کا سارا کچھ آقا کی شان ختم نبوت کا ثمر ہے، آقا کی شان ختم نبوت کا ثمر ہے۔ اور اگر اسی میں کہیں کوئی کمزوری آ جائے، عقیدے میں خرابی آ گئی، عقیدے میں خرابی آئی، دائرہ اسلام سے خارج، کیونکہ عقیدے کی بنیاد رسول کی ذات ہے، یاد رکھ لیں، عقیدے کی بنیاد رسول کی ذات ہے، اور اگر رسول کی ذات اور آپ کی شان اقدس کے حوالے سے کوئی صاحب ایمان کسی طرح بھی ڈگمگایا، عقیدہ و ایمان مزمحل ہوا، کہیں کمزوری آ گئی، کہیں کوئی نقص آ گیا، تو پھر تو اس کے ایمان کا شرازہ بکھر گیا، اس کا اسلام بھی کامل نہ رہا، اس کا دین بھی کامل نہ رہا، اللہ کی نعمت کا اتمام جو اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا وہ بھی نہ رہا۔ سو عقیدہ ختم نبوت رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان اقدس ہے جس پر پورے دین کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام دشمنوں نے جب جب بھی کوئی جسارت کی، کسی جھوٹے مدعی نبوت کو کھڑا کیا، اور یہی کام انگریز کا خودکاشتہ پودا مرزا غلام محمد قادیانی اس نے کیا تھا، اور پھر اسے یورپ کی پوری آشیرواد حاصل رہی تھی، آج بھی ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی فلا نبی بعدی، سلسلہ نبوت و رسالت منقطع ہو چکا، سب میرے بعد نہ تو کوئی رسول ہوگا اور نہ کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی ہوگا۔ وقت ہو گیا، صرف ایک بات جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے، وہ آپ کے گوشوار کر دیتا ہوں، اور اسی پر تمام اہل سنت ان کا فتویٰ ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جو قرآن سے ثابت، احادیث نبوی سے ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت، اجماع صحابہ سے ثابت، اور یہی دین کے بنیادی ماخذ ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا، اس میں بات ختم کر رہا ہوں، کہ کوئی شخص قیامت تک اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کافر ہوگا۔ حدیث پاک میں نے عرض کر دی شروع میں، آقا نے فرمایا میرے بعد 30 لوگ آئیں گے اور ان میں سے ہر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور سب کے سب جھوٹے ہوں گے، سب کے سب جھوٹے ہوں گے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ میرا رسول آئے گا۔ سوال کہا کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے۔ وہ کیا ہے؟ کافر۔ جو کوئی اس کے دعوے پر دلیل طلب کرے کہ تو دعویٰ نبوت کر رہا ہے، تیری نبوت کی دلیل کیا ہے، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ کیوں؟ سمجھا دوں بات، اس لیے کہ اس نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گنجائش پیدا کی۔ دلیل کسی سے تب مانگی جاتی ہے جب کسی کی بات کو قبول کرنا ہے، تو بھائی اپنی بات کو ثابت کر، اور عقیدہ ختم نبوت وہ تو قرآن سے ثابت ہے،
تو جو کوئی دلیل طلب کرے وہ بھی کافر، جو اس پر ایمان لے آئے وہ بھی کافر، جو اس کی یا اس کی جماعت اس کی حمایت کرے وہ بھی کافر، وہ بھی کافر۔ سب خود سوچ لیجئے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کی نظریاتی صحتوں کی اساس ہے، اور یاد رکھ لیں زندہ قومیں اپنے نظریے کی بنیاد پر زندہ ہو رہتی ہیں، اور اسلام کا نظریہ تو بڑا واضح ہے کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ دنیا کے جس خطے میں رہے وہ صاحب ایمان بھی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، صاحب ایمان بھی ہمارا بھائی بھی ہے۔ تو اسلام کا نظریہ تو بڑا واضح ہے، جو کلمہ طیب کی بنیاد پر ہے، جو کلمہ طیب کی بنیاد پر ہے، تو اپنے نظریے کے محافظ بنے، اور اس کام میں یاد رکھیں دشمن اپنی ساری کوششیں کرتا ہے، مگر دفاع تب ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم بھی اپنے اسلحے سے مسلح، ہمارے پاس بھی اپنے پورے ہتھیار موجود ہوں۔ یہ بات میں پہلے بھی کیا کرتا ہوں، آج بھی کیا کہ بات ختم کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو دین کی تعلیمات سے کم از کم اتنا ضرور آگاہ رکھیں، اتنا دین کا علم ضرور سیکھ لیں کہ بحیثیت مسلمان انفرادی طور پر صحیح، اپنے گھر کی سطح پر صحیح، بحیثیت مسلمان، بحیثیت صاحب ایمان ہم اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ باقی رہ گیا کام دعوت و تبلیغ کا، وہ علماء کے ذمہ چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ رسول کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کو بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا کرے، آپ کی عظمت کے ڈنکے بچاتے رہنے کی توفیق عطا کرے، ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن آقا علیہ السلام کی محبت اور اس کے رنگ میں رنگ جائے، اور ہم سراپا ادب، سراپا احترام، سراپا تعظیم ہو کر ہر لحظہ ہر آن اپنے حبیب کا ادب کرنے والے، اپنے حبیب کا ادب کرنے والے